گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کسارا پیر کامل کامل محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی اور ساری امت کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ بے شمار لوگوں کو لے کے تر جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شفا خانہ حجویریہ۔ ہر درد کی، ہر دکھ کی یہاں دعا ہے، ہر درد اور ہر دکھ کی یہاں دعا ہے۔ بس ایک پوری نیت اور ایمانداری کے ساتھ بیٹھے رہیں، دلوں کے دروازے کھول دیں کہ یہ کلام دل کے اندر اتر جائے، یہ کلام دل کے اندر اتر جائے اور پھر آپ کی زندگیوں میں ظاہر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمان خوشبودار ہے، فرمان ذی وقار ہے، جو مجھ پر صبح و شام
10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اور انٹرنیٹ سے دیکھنے والے اور کشف ٹی وی سے دیکھنے والے ابھی پڑھ لیں 10 مرتبہ۔ پھر فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ دنیا میں اس کی 30 حاجتیں اور آخرت میں 70 حاجتیں پوری کرے گا، اور جو 1000 مرتبہ پڑھے اللہ پاک کل بروز قیامت جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو میرا کندھا اس کے کندھے سے چھو جائے گا۔ صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ درود ہجویریہ جو داتا صاحب نے لکھا، میں نے ابھی یہ پڑھا ہے، یہ فضیلت ہر درود پاک کی ہے، لیکن جاتے ہوئے درود ہجویریہ ضرور لے کے جائیے گا۔ کتاب کے ایک حصے میں اور ایک ابتدا کے حصے میں، ایک انتہا کے حصے میں، کشف المحجوب میں یہ درود پاک لکھ کے سید حجویر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو اس کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھو تو وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 29 نومبر 2019 یکم ربیع الثانی 1441 ہجری جمعہ مبارک، غوث پاک کا مہینہ مبارک۔ قادری جو ہے، حجویری جو ہے، 470 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے اور 561 ہجری میں آپ دنیا سے واپس تشریف لے کے گئے۔ 90 سال آپ نے عمر پائی، 91 سال میں آپ تشریف لے گئے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے میرا وجدان ہے 90 مرتبہ لفظ ولی اور ولایت آیا۔ یہ بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ 90 بہاریں آپ نے زندگی کی پائی، اور یاد رکھیں 11ویں شریف اور 12ویں شریف منانے والے یہ محبتیں اس طرح ہیں کہ ان کے حکم مانے جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کرنا۔ آئے ہائے کتنا بڑا فرمان ہے، اگر ان کو مانتے ہیں تو آج کے بعد کبھی کسی کی نماز نہ رکھیں۔ اس کو اور مضبوط کروں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت مسعور بن مرحمہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے، تو آپ کو نماز فجر کے لیے جب جگایا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں نماز فجر آپ نے ادا کی، اور فرمایا نماز کو ترک کرنے والے کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ آج کے بعد نماز نہ ترک کرنا۔ اس فرمان کو اور مضبوط کروں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، ولیوں کے ساتھ وابستگی۔ اگر آپ کو ولی نہ کر دے تو پھر آپ ولیوں کے پاس نہیں آئے تھے، کہیں اور آئے تھے، پھر آپ پکنک منانے آئے تھے۔ پکنک منانے نہ آیا کرے، ولیوں کے ساتھ آپ کی وابستگی اگر آپ کو ولی نہ کر دے تو پھر آپ ولیوں کے مزار پہ نہیں آئے تھے، مدینہ منورہ کی حاضری اگر آپ کو مدنی نہ کر دے تو پھر آپ وہاں پر بس اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، اتنی برکت عطا فرمائے کہ ہماری روح بیدار ہو جائے۔ اور حضور غوث پاک کا مہینہ تو تھوڑا سا نذرانہ عقیدت جو اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار نے آپ کو پیش کیا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ یہ ان کا جود ہے جو ہم بیٹھے ہوئے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بس وہ کسی کے آگے اسے کوئی طلب نہیں رہ جاتی، وہ ان کا مانگنے والا جو ہو گیا، کسی کی طلب کیا رہ گی نہیں۔ اور اگلا شعر کیا ہے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو ہے غوث میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا، غوث پاک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے فریاد رس ہیں، آپ کے تو لاڈلے بیٹے ہیں، تیری سرکار میں لاڈلے بیٹے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آج دعا کرو کہ اس لاڈلے بیٹے اور اس لاڈلے بیٹے کے صدقے اللہ ہماری روحوں کو بیدار کر دے، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس چلتے جاتے ہیں، جب تک انسان اپنی روح کو بیدار نہیں کر لیتا وہ کوئی بھلائی کا کام نہیں کر سکتا۔ روح بیدار کب ہوتی ہے؟ جب غصہ آنا بند ہو جائے۔ کب بند ہوتا ہے؟ جب یہ یقین ہو جائے کہ سب اللہ کی طرف سے، تو سمجھو پھر روح بیدار ہو جاتی ہے۔ حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں روح کب بیدار ہوتی ہے؟ جب انسان
تقدیر کی یاری کے آگے جب وہ چلتا ہے تو وہ صبر نہیں کرتا، مسکراتا ہے، تو سمجھو اس کی روح بیدار ہو گئی ہے۔ تکلیف پہ صبر کرنا کمال نہیں ہے، تکلیف میں خوش رہنا کمال ہے، تکلیف میں خوش رہنا کمال، خوش رہنا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تحفے عطا فرما دے۔ ایک پر نور چہرے سے آپ نے پوچھا کہ چہرہ پر نور کب ہوتا ہے، تو ان بزرگوں نے فرمایا جب بندہ اللہ کے خلاف اور اختلاف چھوڑ دیتا ہے تو چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ دعا کرو کہ یہ کب ہوتا ہے، جب روح بیدار ہو جاتی ہے کہ ہم نہ کبھی اللہ کے خلاف کریں، نہ اللہ سے کوئی اختلاف کریں۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ آج ہمارا درس نمبر 302، موضوع روح کی حقیقت۔ جو حدیث پاک داتا صاحب نے یہاں دی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی موت پر حدیث پاک ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا، اور یہ آج جو حدیث ہے یہ کم از کم 12 سے 14 بڑے اماموں نے اس کو لیا۔ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، اور سنن ابی داؤد میں ہے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر 3158 ہے، اور مسلم شریف میں 2638 ہے، اور سنن ابی داؤد میں اس کا نمبر 4834 ہے۔ اور یہ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے، بس ساری روح کی گفتگو شروع ہونے لگی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نے فرمایا دنیا میں آنے سے پہلے روحیں عالم ارواح میں ایک ہی جگہ رہتی تھی۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ دنیا میں آنے سے پہلے روحیں عالم ارواح میں گروہوں کی شکل میں رہتی تھی۔ جو وہاں شناساں تھی وہ یہاں آ کر شناساں ہوئی، جو وہاں شناساں نہیں تھی، لا تعلق تھی، وہ یہاں آ کر بھی لا تعلق ہی رہی۔ یہ روح کی حدیث پاک ہے، بس اس کو پکڑ لیں اور پھر ہم اپنے درس کی طرف چلتے جاتے ہیں۔ شجرہ طریقت، وہاں پر شناسائی تھی تو ہم یہاں بیٹھے ہوں۔ بے شک بے شک، میں اکثر کہتا ہوں وہاں بھی کوئی محفل لگتی ہوگی اللہ، جس میں سید حجویر ہمارے امام ہوں گے۔ یہ شناسائی تھی، اس حدیث پاک کو یوں سمجھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ شناسائی تھی تو یہاں یہ شناسائیاں بنی ہوئی ہیں، اور دعا کریں اسی طرح جنت میں بھی یہ میلہ لگا رہے، جنت میں بھی یہ میلہ لگا رہے۔ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد ماجد حضرت عثمان کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ مولا علی کی روح کی نسبت حضور پاک سے سنیں اور جھوم جائیں، سنیں اور جھوم جائیں۔ روایات میں آتا ہے جب حضور سرور کائنات، روح کی نسبت کن کی؟ مولا علی کی روح ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے کے آئی، لیکن روح کی ایسی وابستگی ہے کہ روایات میں آتا ہے حضور سرور کائنات فرماتے ہیں جب میں حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کے گھر میں جاتا تو اب میرے ادب و احترام کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ تو میں نے ایک دن فرمایا چچی جان آپ تو میری ماں کی جگہ ہیں، میں تو چھوٹا بچہ ہوں، تو آپ میرے ادب و احترام کے لیے اٹھ کر کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے جو روح میرے بدن میں پل رہی ہے وہ مجھے بے قرار کر دیتی ہے، جب تک میں اٹھ کے کھڑی نہ ہو جاؤں مجھے چین نہیں آتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کیا فرمایا کہ جو روح میرے بدن میں پل رہی ہے مولا علی کی، جب آپ تشریف لے کے آتے ہیں تو وہ بے قرار ہو جاتی ہے۔ اتنی وابستگی تھی روح محمد سے، روح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب آپ آتے تو فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ بے قرار ہو جاتی، جب تک اٹھ کے کھڑی نہ ہو جاتی ان کو قرار نہ آتا، قرار نہ آتا۔ دعا کرو کہ ہماری روحیں بھی بیدار ہو جائیں۔ جب روحیں بیدار ہو جائیں تو بھلا کیا ہوتا ہے؟ حسن اخلاق کے خزانے مل جاتے ہیں۔ کیا مل جاتے ہیں؟ حسن اخلاق کے خزانے مل جاتے ہیں، اور جب روحیں مر جاتی ہیں تو انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں تصوف کیا ہے؟ جو اخلاق میں، جس کے اخلاق تم سے عمدہ ہیں وہ تصوف میں تم سے آگے۔ آپ صوفی بن رہے ہیں، کیا بن رہے ہیں؟ صوفی بن رہے ہیں۔ پہلے طالب ہوتا ہے، پھر سالک ہوتا ہے، پھر صوفی بنتا ہے، پھر اللہ کا ولی بنتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے، طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے، حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے، تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المحجوب پڑھتا ہے، سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی بننے کی کلاس ہے۔ آپ کے اخلاق بڑے عمدہ ہونے چاہیے۔ کتاب تحفتاً دیتے ہیں، آج بھی 2 خوش نصیبوں کو کتابیں ملیں گی۔ پھر آنا ہوتا ہے، 300 کے لگ بھگ درس نیٹ پہ چلے گئے ہیں۔ پچھلا سبق نیٹ سے یاد کرتے رہیں، جو کارڈ ملتے ہیں اس پہ بھی نیٹ کے ایڈریس ہیں، اور اگلا سبق لائف لیتے رہیں۔ یہ وہ سبق ہے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔
ساری دنیا میں مسلمانوں کو کیا ہو گیا دیکھیں تو صحیح. اگر آپ امام بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ سبق صداقت کا پڑھیں. قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. سید حجویر کی اس کتاب کے بارے میں صوفیہ نے بڑے بڑے کومنٹس دیے ہیں. آگے ابھی چلتے ہیں. اور تصوف کیا عمدہ اخلاق کا نام. اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے. اور ہماری ازواج جو ہوتی ہیں، ہمارے بچے، یہ بڑے ناسمجھ ہیں. حضور پاک نے کیا فرمایا؟ ان پہ نرم ہاتھ رکھنا ہے. ان کی بات کو برداشت کر دینا روح کی بیداری کا سب سے بڑا ذریعہ. ان کی بات کو برداشت کر جانا روح کی بیداری کا سب سے بڑا ذریعہ. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی باتوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اپنی بیوی سے حسن اخلاق کرے گا کل بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اشارہ کیا گھروں میں حسن اخلاق سے پیش آؤ. ہم باہر بڑے عمدہ اخلاق پیش کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں اخلاق اچھے نہیں ہیں. میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، میرے لیے بھی دعا کرو اللہ ہماری روح کو بیدار کر دے. آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی گھر میں سخت نہ ہو، کبھی نہ سخت ہو کہ حضور کے ساتھ سے نہ محروم ہو جائے. ڈر جایا کرو بیوی کو کچھ کہنے سے پہلے کہ میں کہیں حضور کے ساتھ سے محروم نہ ہو جاؤں. کیا فرمایا؟ جو بیوی سے حسن اخلاق سے پیش آئے گا کل بروز قیامت میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا. اور پھر بیوی سے کیا فرمایا؟ جب شوہر گھر میں آئے، میری بیٹیاں جو انٹرنیٹ سے دیکھ رہی ہیں تو جلدی سے آ کے دروازے پہ دروازہ کھولے، اس کا استقبال کرے تو آدھے جہاد کا ثواب لے لے. اور دن میں 4 دفعہ بھی بیٹی اور شوہر آئے تو بھاگ کے دروازے پہ آ کے آدھے جہاد کا ثواب لے لیا کرو. اور آپ ان کی ایسی باتیں جو ہماری اللہ پاک کی نے ساری کائنات کا سسٹم ہی ایسے بنایا. آپ بات کو سمجھ جائیں. نیا سنگ طوفان بنایا، ملن کے ساتھ جدائی. یہ میاں اور بیوی کا ملاپ یوں ہے جیسے آگ اور پانی کا ملاپ ہے. آپ نے بس اس کو سمجھنا ہے. اتنی بڑی وعدیں دی گئی ہیں، خوشخبریاں دی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کام بڑا مشکل ہے. کر گزرنا ہے، سہ جانا ہے. بس ایک لمحے کے لیے سہ جاؤ گے تو روح کی بیداری اپنے انتہا پہ چلی جائے گی. جب مرید اپنے مرشد کو ڈھونڈتا گھر پہنچا تو بیوی نے بابا جی کے خلاف بڑا سخت سست کہا کہ تیرے بابے ایک دی ایسی تیسی تھے. وہ بابا جی بہت بڑے تھے. وہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت باعزیز بستامی بھی تھے. وہ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے. تو وہ بیچارہ لوگوں سے پوچھتا ہوا جنگل کی طرف نکلا تو دیکھتے ہیں کہ ایک بابا جی شیر کی سواری اور سانپ کا چابک بنائے آ رہے ہیں. تو دیکھا تو پہچان لیا میرے مرشد ہیں. کہا مرشد سے شیر کو تو قابو کر لیا، بیوی نہیں قابو ہو سکی. فرمایا کہ اس کے ساتھ حسن اخلاق کی وجہ سے تو اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی. اس کے ساتھ حسن اخلاق کریں. اس نے بات ایسی ہی کرنی ہے جس نے آپ کو، میں یہاں کیا لفظ، لیکن آپ نے ٹھنڈے رہنا ہے. اگر آپ کی روح بیدار ہو چکی ہے تو خدا کی قسم آپ کو غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ہماری دوست ہے. ہم نے اللہ کے نام پہ اس کو اپنے لیے حلال کیا. اس کے بڑے حق ہیں. وہی موڈ ہونا چاہیے ہمارا ہر وقت. جیسا ہمارا موڈ وہ ہمیں اس کی ضرورت کے وقت ہوتا ہے، ویسا ہی موڈ ہر وقت ہونا چاہیے. جب ضرورت ختم ہو جائے تو ہمارا موڈ خراب نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ. کس طرف بات چل پڑی ہے. اللہ یہ ساری باتیں ہمارے اندر ڈال دے. اور شجرہ طریقت جن واسطوں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے. آپ میرے بعد کسی کو اچانک درس دینا پڑے تو کون دے سکتا ہے؟ کرے ذرا ہاتھ کھڑا. 6 سال ہو گئے ہیں. 6 سال یہ کلاس ہے، آپ سیکھ رہے ہیں. آپ اس انداز سے اس کلاس میں بیٹھیں کہ گھروں سے درس کو شروع کریں. اگر یہاں بیٹھ کے آپ کو درس دینا پڑے تو کئی جوان یہاں بیٹھ کے درس دے سکیں. اتنا ان کو شجرے یہ ہر چیز بار بار میں سناتا ہوں. ہم کشف المعجوب کو سبقن پڑھتے ہیں اور سبق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ آپ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا بیٹے یاد کروانے کے لیے ایک بار کو 70 مرتبہ کہنا پڑتا ہے پھر جا کے یاد ہوتی ہے. تو اس لیے شجرہ طریقت پڑھتا ہوں، شجرہ نسب پڑھتا ہوں. شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے، ہر پیر اپنے مرید کے لیے ایک موتی اور مشق لے رہا ہے. دیکھتے جائیں، سنتے جائیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر فاتح خندق عمر بن عبد البت کے ٹکڑے کر دیے مولا علی نے.
100 جنگوں کا فاتح تھا وہ. اس نے جب آ کے آواز دی نا, بس مولا علی کی کا نام آتا نا پھر طبیعت پتہ نہیں کدھر نکل جاتی ہے. اس نے آواز دی نا, کون ہے تم میں سے جنت کا شوقین, آ جائے میں اس کو جلدی سے جنت میں بھیج دوں. تو مولا علی جلدی سے اٹھے, 21 سال کی جوانی ہے. تو حضور پاک نے فرمایا علی بیٹھو, یہ عمر بن عبد ود ہے. تیسری مرتبہ اٹھے تو حضور نے اپنا امامہ اتار کے مولا علی کے سر پہ رکھ دیا, کہا جاؤ اب اللہ تمہیں نصرت اور فتح دے. 2 ٹکڑے کر دیے عمر بن عبد ود کے. وہ اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے ڈال بنا کے جنگ کرتا تھا. ایسا خطرناک آدمی تھا, اونٹنی کے بچے کو اٹھا لیتا تھا ایک ہاتھ سے. 100 جنگوں کا فاتح تھا اور اتنا اس کا قد تھا. پہلے تو لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. کہا ابو طالب تو میرے دوست تھے, اے بھتیجے میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں شیر ہوں, حیدر کرار ہوں, میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. اس غصے سے اس نے چھلانگ لگا دی گھوڑے سے اور دھکیلتا ہوا مولا علی کو بڑا آگے تک لے گیا. اس گرد میں پتہ نہ لگا کیا ہو رہا ہے. بعد میں مولا علی نے بتایا اس نے ایک کاری وار کیا, آپ نے روکا, وہ وار ڈھال کاٹتا ہوا آپ کے کندھے کو زخمی کر گیا, سر کی سائڈ کو زخمی کر گیا. روایات میں آتا ہے جب حضور پاک اللہ کے حضرت علی المرتضیٰ حضور پاک سے کہ اس حالت میں آئے جب کہ خون بہ رہا تھا, اب اس کو عمر بن عبد ود کو قتل کر کے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات میں جتنے جن ہیں جتنے انس ہیں ان سے زیادہ بڑی عبادت کر کے علی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کی ساری عبادتوں سے بڑی عبادت جو قیامت تک آئیں گے کر کے مولا علی آ رہے ہیں. حضور پاک کے جملے ہیں تاریخ ساز. اور آپ نے وار روکا اور پھر حیدر کرار نے, شیر نے جب وار کیا تو عمر بن عبد الود کے 2 ٹکڑے کر دیے, 2 ٹکڑے, اور کھڈا زمین پہ پڑ گیا. وہ آدھا ادھر گر گیا, آدھا ادھر گر گیا. وہ تکبر اور غرور کا پتلا فنا کر دیا مولا علی. آج بھی مسلمانوں کی فوج کے لیے یہ نعرہ حیدری ان کی ایمان کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی روحوں کو مولا علی کی روح میں سے کچھ فیض عطا فرمائے کہ شکم مادر میں ہے, حضور گھر آتے ہیں تو مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ماں کو اتنا بے چین کر دیتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا روح کے بارے میں بڑا خوبصورت قول ہے. پھر ہم روح کے قریب آتے جا رہے ہیں. کیا فرمایا مولا علی نے, روح کے وجود کا علم. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روح کے وجود کا علم ضروری ہے. ہمیں روح کے بارے میں جاننا چاہیے, اس کا علم ضروری ہے, کیونکہ حلولیوں کی بات ہو رہی ہے. 2 جو مردود ہیں داتا صاحب نے ان کا ذکر شروع کیا ہوا ہے. ان کے روح کے بارے میں بڑے غلط خیالات تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ فنا اور گمراہ ہو گئے. آج ساری گفتگو جب آپ داتا صاحب کی سمجھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ روح ہے کیا. داتا صاحب نے فرمایا کہ روح کے وجود کا علم ضروری ہے, لیکن اس کے وجود کی کیفیت کیا ہے یہ معلوم کرنے سے عقل عاجز ہے. داتا علی حجویری نے کیا فرمایا کہ روح کا ہمیں علم ہونا چاہیے, لیکن اس کے وجود کی کیفیت کیا ہے اس کو جاننے سے ہماری عقلیں عاجز ہیں. آگے یہ بات آئے گی, چلتے رہیں. یہ آپ کا کال مکمل ہوا کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں. سید حجویر نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دیے, 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا. میرے سمیت جو سخت دل کے لوگ ہیں نا, وہ دل میں کیفیت پیدا کیا کریں, کیونکہ یہ باتیں دل میں اتریں گی تو روح نکھرے گی. دل میں کیفیت پیدا کیا کریں. جب حضور پاک نے ایک سورت کی تلاوت کی تو فرمایا جنتی رو پڑیں گے. کچھ لوگ روئے, کچھ نہیں روئے. پھر سورہ اثر کی غالباً پھر آپ نے فرمایا دوبارہ, صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ لوگ نہیں روئے. تو فرمایا میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں. پھر اور زیادہ لوگ رو پڑے, پھر بھی کچھ لوگ رہ گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو رونا نہیں آتا وہ رونے جیسی شکل بنا لے, کیونکہ جب یہ اللہ کا عرفان ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا عرفان ہے. تو دلوں کو نرم کر لیا کرو, ایسے رونے جیسی صورتیں بنا لیا کرو. اور اگر دل نرم ہو تو آنکھوں میں آنسو لے آیا کرو, کیونکہ روح کی پالش کیا ہے؟ آنکھ کا آنسو. اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو کبھی روح پالش ہی نہیں ہو سکتی. اللہ پاک ہمیں روح کو پالش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صوفیہ فرماتے ہیں سید حجویر نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں, جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا. کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں, جس میں ہم 10 مقبول پڑھ چکے ہیں اور 2 مردود پڑھ رہے ہیں, جس کا آج دوسرا درس ہے. یہ حلولی لوگ تھے روح کے اتر جانے میں اور اللہ کے وجود کو کسی وجود میں داخل ہونے کے قائل تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ دیں. میں اپنے درس کی طرف آ رہا ہوں بس تھوڑا سا کتاب کے بارے میں. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے.
بزرگوں نے اس کو طریقت کی بخاری شریف لکھا ہے. طریقت کی بخاری شریف یہ لیول کی کتاب ہے یہ. اور سید حجویر کو طریقت کا مجدد لکھا. عشق الہی اور اصلاح باطن اور عشق الہی کا نسخہ کیمیا. اصلاح باطن کی اصلاح کر دیتی ہے اور عشق الہی کا نسخہ کیمیا. حضرت خواجہ معین الاجمیری فرماتے ہیں آپ کے اور کتاب کے بارے میں کہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی فرماتی ہے. کسی نے فرمایا سید حجویر کتنا پڑھے ہوئے تھے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ اگر کوئی ناقص آتا تو کامل کر دیتے، کامل آتا تو کاملوں کا رہنما کر دیتے. کامل آتا تو کاملوں کا رہنما کر دیتے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مقبول اللہ کے ولی ہیں، آپ سید حجویر کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے دروازوں کی خاک اٹھا، اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. یاد رکھیں جن کی دروازوں کی خاک اسرار کھولتی ہے ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی، ان کی کتاب کیا کھولتی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. جڑ جائیں بس ان کے ساتھ. کس کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے. جب کتاب کھلتی ہے تو فیض کھلتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب قرآن کھلتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ رب کبیر کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب میرا دل کرتا ہے رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، مولا علی کا قول ہے. جب بخاری شریف کھلتی ہے تو لگتا ہے کہ حضور پاک کی صحبت میں بیٹھے ہیں. جب بنیت الطالبین غوث پاک کی کتاب کھلتی ہے تو لگتا ہے غوث پاک کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کشف المحجوب کھولیں تو آپ کو یہ لگے کہ آپ اپنے مرشد سید حجویر کی صحبت میں بیٹھے ہیں. پھر آپ کو اس کا نفع حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کمال کتاب ہے. پچھلا ہمارا موضوع تھا حلولی میں اقوال فکر. اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں. داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ روح کے متعلق ان دو باطل فرقوں کو غلط فہمی ہوئی تو یہ ہلاک اور برباد ہو گئے. ہماری روح کے متعلق آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. کون؟ ہمارے مرشد. کہ ہم روح کو کامل کر لیں، کہ ہمیں روح کے متعلق جو بھی معاملات ہیں ان کا پتہ لگ جائے. پچھلا درس تھا حلولی مکتبہ فکر. وہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ حلول و امتزاج اور تناسخ. یہ آپ سمجھیں گے تو آپ آگے چلیں گے. حلول و امتزاج اور تناسخ، ان دو فرقوں کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان میں حلول کر جاتا ہے. جیسے ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ رام اور کرشن اللہ کے اوتار ہیں، اللہ ان میں اترا ہوا ہے. داتا صاحب نے فرمایا باطل، حرام، ایسا کچھ نہیں. اسی طرح ان کا عقیدہ تھا عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اللہ تعالیٰ کے اوتار ہیں، اللہ ان میں حلول کر گیا. داتا صاحب نے ان کی بھی نفی کی. پھر ان دو گمراہوں کا عقیدہ ایک یہ بھی تھا کہ روح جب کوئی نیکی کرتا کرتا مرتا ہے تو اس کی روح کسی نیک آدمی میں، بادشاہ میں ڈال دی جاتی ہے، اور اگر گناہ کرتا کرتا مرتا ہے تو اس کی روح کسی گناہ گار میں یا جانور میں ڈال دی جاتی ہے. داتا صاحب نے فرمایا یہ بھی باطل عقیدہ. یہ ان گمراہ عقیدوں کے عقیدے تھے جس کو تناسخ بولتے ہیں. روح کے متعلق ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا. اور یہ جو دو باطل گروہ تھے، داتا صاحب نے فرمایا کہ میں ان کی نشاندہی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کے لوگوں سے قیامت تک بچتے رہنا. آج بھی یہ گروہ آپ کو ملیں گے. پہلے یہ دو گروہ تھے. انہوں نے دو بڑے بزرگوں کے متعلق یہ مشہور کیا ہوا تھا. ان میں ایک ہلمان دمشقی رحمت اللہ علیہ تھے اور دوسرے فارس یعنی کہ حلاج بن منصور. ان دو گمراہ فرقوں نے ان دو صحیح بزرگوں کا سہارا لیا ہوا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے ان کے ساتھ روایتیں چسپاں کر کے. جیسے آج لوگوں نے بابا بلے شاہ کا سہارا لیا ہوا ہے اور شہباز کلندر کا سہارا لیا ہوا ہے. کن نے؟ دو گمراہ لوگوں نے. ان کی ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے جو تعلیمات یہ گمراہ فرقے ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حضرت عنایت حسین قادری رحمت اللہ علیہ جو بابا بلے شاہ کے پیر و مرشد ہیں، 18 کتابوں کے مصنف ہیں. کتنی کتابوں کے؟ 18 کتابوں کے. لا حول ولا قوت الا باللہ مجرا سنتے ہوں گے، استغفر اللہ. تو کیا کہا گیا ان کو کہ قصور سے کنجری آئی ہے تو کیا کہا؟ میرے بلے دے شہر دیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لعنت ہے ایسی جھوٹی روایتوں کا والوں پر. کہا میرے بلے دے شہر دیے تو پہلے اٹھ نچاؤ.
لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح کی من گڑت رواتے ہیں آج بھی 2 نمبر پیر بڑے صوفیوں کے ساتھ منسوب کر کے اپنی دکانداریاں چمکانا چاہتے ہیں۔ داتا صاحب ہماری آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی ایسے لوگ تھے، قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے، ان سے بچ کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ ابو ہلمان تھے جن کا وہ سہارا لیتے تھے حلولی، اور دوسرے فارس خلاج بن منصور رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا وہ حلولی سہارا لیتے تھے۔ داتا صاحب نے ان کو رد کر دیا اور بتایا کہ ان کا عقیدہ روح کے بارے میں صحیح نہیں تھا۔ جیسے ہمارے یہاں وہ عورتیں ناٹک کرتی ہیں، آج میں یہ بھی راز کھول دوں کہ مجھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بابا فرید کی روح آ گئی ہے۔ کوئی روح کسی غیر محرم میں حلول نہیں کر سکتے۔ روح کا فیض تو ہو سکتا ہے، جیسے پچھلے 310 نے میرے مرشد نے دعا کی کہ اصغر علی حجویری کی روح کو سید حجویر کی روح سے جوڑ دے۔ یہ ایک نسبت قائم ہو سکتی ہے، لیکن میرے اندر یا کسی کے اندر ان کی روح نہیں داخل ہو سکتی۔ یہ آپ روح کے بارے میں سمجھتے جائیں گے تو آپ کو روح کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور کیا فرمایا داتا صاحب نے کہ ان لوگوں کو روح کے متعلق جو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے میں آج وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب نے فرمایا بس درود پاک پڑھیں تو یہ کلیئر کرتے ہیں۔ بہت غور سے وہ قلم کی باتیں شروع ہونے لگی ہیں جو سونے سے بھی مہنگی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع روح کی حقیقت۔ سید حجویر نے فرمایا روح کی حقیقت، آپ فرماتے ہیں ان سب باتوں کے قائلین کو بنیادی غلطی روح کے بارے میں لاحق ہوئی ہے۔ حلولی لوگوں کو بنیادی غلطی داتا صاحب فرماتے ہیں روح کی وجہ سے لاحق ہوئی ہے، اس لیے میں روح کے بارے میں احکام بیان کروں گا، اس بارے میں ملحد لوگوں کے اقوال اور شبہات کا تذکرہ کروں گا، ان کے غلط نظریات کا ذکر کروں گا تاکہ اس موضوع کی حقیقی صورتحال کے بارے میں تمہیں علم ہو جائے، کیونکہ یہ بہت الجھا ہوا موضوع ہے۔ داتا صاحب ہمیں اور ابو سعید کو فرما رہے ہیں کہ وہ جو 2 گمراہ فرقے ہوئے ان کو اصل میں روح کے بارے میں ان سے غلطی ہو گئی، وہ روح کو سمجھ نہیں پائے، انہوں نے روح کو غلط طریقے سے استعمال کیا، تو وہ روح کے علم کو اگر وہ جان جاتے تو ان سے اس طرح کی غلطی نہ ہوتی۔ سید حجویر ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں ان سب باتوں کے قائلین جو پیچھے حلول و امتزاج اور تناسخ کے قائل تھے، ان سب باتوں کے قائلین کو جو قائل تھے ان کو بنیادی غلطی روح کے بارے میں لاحق ہوئی ہے، اس لیے میں روح کے بارے میں احکام کو بیان کروں گا، اس بارے میں ملحد یعنی بے دین لوگوں کے اقوال اور شبہات کا تذکرہ کروں گا، ان کے غلط نظریات کا ذکر کروں گا تاکہ اس موضوع کی حقیقی صورتحال کے بارے میں تمہیں علم ہو جائے، کیونکہ یہ بہت الجھا ہوا موضوع ہے۔ داتا صاحب نے ابو سعید نے خط لکھا تو 7 سوال کے جواب میں 650 صفحہ لکھ دیا، اور ان سے مخاطب ہے بالخصوص اور بالعموم قیامت تک کے اپنے مریدوں سے مخاطب ہے کہ یہ جو 2 گمراہ لوگ ہوئے ہیں، آپ اپنی روح کو اگر درست کر لیں گے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ داتا صاحب اپنے سالک کو، اپنے صوفی کو یہ سمجھا رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں روح کی حقیقت، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں یہ بات میں واضح کر رہا ہوں اور واضح ہونی بھی چاہیے۔ سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ روح کی حقیقت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ روح کے وجود کا علم ضروری ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ روح کے علم کا وجود ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے کہ روح کیا ہے، وگرنہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں کہیں حلولیوں کی طرح۔ وہ فرماتے ہیں روح کے وجود کا علم ضروری ہے، لیکن اس کے وجود کی کیفیات کیا ہے یہ بات معلوم کرنے سے عقل عاجز ہے۔ امت کے علماء اور اہل علم نے اپنے ادراک کے مطابق اس بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ عقل روح کو محسوس کرنے سے عاجز ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل علم نے، علماء نے اپنے ادراک عقل کے مطابق اس کو
بیان اس کو اس بارے میں اظہار خیال کیا ہے، یہاں تک کہ کفار نے بھی اس موضوع پر کچھ گفتگو کی ہے۔ یہی وجہ ہے یہودیوں کے کہنے پر کفار قریش نے نضر بن حارث کو نبی پاک کی خدمت میں بھیجا کہ وہ آپ سے روح کی کیفیت کے بارے میں معلوم کریں، دریافت کریں۔ یہودیوں نے ایک وفد کو، ایک شخص کو اللہ کے نبی کے بارے میں بھیجا کہ روح کے بارے میں پوچھنا کیا کہتے ہیں۔ اگر تو روح کے بارے میں بڑی طویل گفتگو کریں گے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ دین جو ہے یہ، اور اگر روح کے بارے میں بڑی مختصر گفتگو کریں گے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور آپ نے انتہائی مختصر گفتگو کی روح کے بارے میں، کیونکہ روح کے بارے میں اللہ نے علم بہت کم کی دیا۔ داتا صاحب آگے آگے ہمیں چلاتے جائیں گے تو ہمیں سمجھ آتی جائے گی ابھی یہ پہلا روح کا درس ہے۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے یہودیوں کے کہنے پر کفار قریش نے نضر بن حارث کو آقا کریم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی کیفیت کے بارے میں دریافت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے روح کا اثبات یعنی اقرار کرتے ہوئے اقرار فرمایا۔ پوچھا تو انہوں نے حضور پاک سے، لیکن جواب اللہ پاک نے دیا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، لوگ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کے قدیم ہونے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے فرمایا روح قدیم نہیں ہے، اللہ نے روح کے قدیم ہونے کی نفی کر دی۔ قدیم ایک ہی ذات ہے، بس ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہائے ہائے، بڑی پیاری تعریف ہے اس کی، ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا، ہمیشہ ہی رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے قرب میں رکھے، اپنے کرم میں رکھے، اپنے فضل میں رکھے ہم سب اجویریوں کو۔ کیا فرمایا؟ روح کی نفی کرتے ہوئے داتا صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کے قدیم ہونے کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی، سورہ الاسراء آیت نمبر 85 کا اگلا حصہ، آپ فرما دیجئے روح میرے پروردگار کے امر کا نتیجہ ہے، یہ میرے رب کا امر ہے، بس حکم ہے میرے رب کا، یہ ایک امر ہے۔ اتنا قرآن میں اللہ پاک نے روح کے بارے میں فرما دیا۔ پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے بتایا کہ بخاری و مسلم، سنن ابی داؤد، اس کے حوالے بے شمار ہیں، نیچے یہ ڈھیروں حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک کا حوالہ دیا اور ہمارے روحوں کو اور ایمانوں کو تازہ کر دیا۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الارواح جنودم منجد فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں روحیں ایک شکل میں، ایک گروہ میں، ایک صورت میں رہا کرتی تھی۔ اور کیا فرمایا کہ دنیا میں وہی شناساں ہوئی جو وہاں شناساں تھی، اور دنیا میں وہ لا تعلق رہی جو وہاں لا تعلق تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس حدیث پاک سے درس مکمل ہوا۔ یاد رکھیں کہ آپ ہی لوگ وہاں پر اسی طرح بیٹھتے تھے۔ اس حدیث پاک کی شرح کر رہا ہوں جو داتا صاحب نے درس کی ابتدا میں پیش کیا کہ کیا فرمایا، دنیا میں ارواح دنیا وہی لوگ ملے آپس میں جو عالم ارواح میں اکٹھے رہا کرتے تھے، جن کی نسبتیں، جن کے تعلق تھے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارا تعلق سید حجویر سے بھی تھا، سید حجویر سے بھی تھا، تبھی تو آج ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس روح کو بیدار کر لو۔ روح بیدار کرنے کا ایک غوث پاک کے والد کا نسخہ کیمیا دینے لگا ہوں، اگر کہ آپ نے لے لیا تو خدا کی قسم روح بیداری کے اس مقام پہ چلی جائے گی کہ آپ کی جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت والی ہوں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت والی ہوں گی۔ توبہ کر لیں، آج میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر ہمارے رزق میں ایک ذرہ برابر بھی حرام ہے تو اس سے آج توبہ کر لیں کہ ہماری روح بیدار ہو جائے۔ دریائے دجلہ کے کنارے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیب چلتا ہوا آ رہا ہے۔ صوفی لوگ تھے، کئی دن کے روزے میں ہوتے تھے، کئی دن کے روزے میں، فاقے میں ہوتے تھے، ہائے ہائے اللہ کو تلاش کرتے تھے، اور بے ساختہ سیب کو پکڑ لیا اور بے ساختہ ہی کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو خیال آیا کہ کوئی پتہ نہیں کدھر سے آیا، کس کا، پوچھا ہی نہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی ایسے نہیں پیدا ہوتے۔ آج ہماری اولادیں کیوں نافرمان ہیں، کیوں نافرمان ہیں، کیوں نافرمان ہیں؟ میں خود سے بار بار پوچھتا ہوں کیوں نافرمان ہے؟ وائی، وٹ از دا مین کاز؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رزق مشکوک ہو چکے ہیں، ہمارے رزق مشکوک ہو چکے ہیں۔ ماں بھی حضرت
غوث پاک کی والدہ کی طرح ہونی چاہیے اور باپ بھی حضرت غوث پاک کے والد کی طرح ہونا چاہیے، تو پھر اولادیں دیکھیں ان کی نسبت پہ پیدا ہوں، ان کی سیرت پہ پیدا ہوں۔ تو جب سیب کو کھا لیا تو بس دل میں خیال آیا، نہر دریائے دجلہ کے کنارے کنارے چلتے ہوئے اس باغ تک پہنچے جہاں پر گچھے لٹک رہے تھے۔ پوچھا ان کے مالک سے کہ اس طرح سے سیب کھا لیا ہے تو کیا؟ فرمایا خدمت کرو باغ کی پھر معافی ہو۔ کہا مجھے معاف کر دیں، میں نے پوچھے بغیر سیب کھا لیا۔ ہم پھلوں کی ریڑھیوں پہ پھل خریدے بغیر ہی پھل کھا جاتے، لینا پتہ نہیں لینا، میٹھا ہے کہ نہیں، کاٹ کے دو۔ یہ چیزیں پاک کرو گے تو صالح اولادیں پیدا ہوں گی۔ فرمایا انہوں نے کہ آپ کو 1 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ جب سال مکمل ہوا تو عرض کی، فرمایا ابھی نہیں، معافی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو کانوں سے معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، ان سے شادی کرو گے تو پھر معافی ہے۔ نکاح پڑھا دیا گیا۔ جب آپ کمرے میں گئے تو دیکھا تو وہاں تو اللہ پاک نے حور پر بٹھائی ہوئی، آپ جلدی سے باہر آ گئے۔ پیچھے سے آواز دی، سنیے آپ میرے شوہر ہیں۔ فرمایا جن کے لیے مجھے بتایا گیا تھا آپ وہ نہیں ہیں۔ اپنے سسر یعنی والد کے پاس گئے۔ فرمایا بیٹے اس کی حکمت یہ ہے، کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی اس لیے میں نے کانوں سے بہری، کبھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی اس لیے میں نے منہ سے گونگی، اور کبھی چلی نہیں، اور اس طرح کہ کبھی کچھ پکڑا نہیں غیر شریعت۔ اللہ کی اطاعت و بندگی میں ساری زندگی گزری، اور وہ سیب والا واقعہ جس کے حلال سے جڑا، اور آپ کی والدہ والا واقعہ سیرت طیبہ سے۔ عورتوں کی سیرت ایسی ہونی چاہیے، شرعی ضرورت کے بغیر کبھی بھی کسی غیر محرم سے بات نہ کریں، اور مردوں کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ پاک رزق گھر لے کے آئیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر بیٹا شیخ عبدالقادر جیلانی اور سید حجویر کی نسبت پہ پیدا ہوگا، اور صاف پہ پیدا ہوگا۔ آؤ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے رزق کو پاک کر دے، ہماری روح کو بیدار کر دے، ہماری روح کو بیدار کر دے کہ ایک لقمہ حرام سے پہلے ہم 70 کروڑ مرتبہ سوچیں کہ اللہ پاک ہمیں پاک رزق عطا فرما، ہمیں اپنی اطاعت و بندگی عطا فرما۔ یا اللہ آج سے پہلے جو غلطیاں، جو نافرمانیاں، جو چلاکیاں، جو ہوشیاریاں بے ایمانی کی ہم سے ہوئی، ہم سچے دل سے تجھے گواہ بنا کر تجھ سے ہی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معافی عطا فرما۔ اللہ جو لقمہ حرام کھایا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی سے بد نگاہی کی، میری بیٹیاں بھی انٹرنیٹ سے کشف ٹی وی سے دعا میں شامل ہو جائیں، دھوکہ دیا، بد نگاہی کی، کوئی بھی خرابی کی، اللہ پاک ہم سچے دل سے تجھ سے اس کی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ تجھے واسطہ غوث پاک کے اس مہینے کا، سید حجویر کا ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ نئے نامہ اعمال آپ سب کو مبارک ہو، آج کے بعد ان کو کالا نہ ہونے دینا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، سب کا نماز ایک ایک کر کے قضا کرتے رہنا، آگے سے نماز کو نہ قضا ہونے دینا، سب جن کا لینا دینا ہے ان سے معافی مانگ لینا، اور باقی جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا، باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا، باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ درود حجویریہ کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، قرض کے بوجھ اتار دے، گناہوں کے بوجھ اتار دے، ناپاکیوں کے بوجھ اتار دے، ہماری روح کو پاک کر دے، ہماری روح کو بیدار کر دے۔ اذان کا وقت قبولیت کا وقت ہے، ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری تنگ دستیاں دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے، ہماری تنگ دستیاں دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے، ہماری قرض داریاں دور کر دے، ہمیں گناہوں کی بیماریاں جو لگی ہیں وہ پاک کر دے، ہمیں اللہ ہماری روح کو پاک کر دے، ہمیں غلاظتوں سے بچا لے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، مالک ہم پہ کرم کر دے، مالک ہم پہ فضل کر دے، مالک ہم پہ رحم کر دے، مالک تجھے اپنے لاڈلوں کا واسطہ ہے، ہم پہ رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے۔
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وارزقنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ تعالیٰ تیرے حبیب لبیب نے فرمایا اذان کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. استاد کو امین کے صدقے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرما. آسان زندگی عطا فرما, آسان موت عطا فرما. یاد رکھیں اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا, نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا, نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا, نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. یا اللہ ہمیں 500 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں 500 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں 500 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. صبح شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کل بروز قیامت میری شفاعت واجب ہو جائے گی. 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ 30 حاجتیں دنیا میں پوری کرے گا, 100 آخرت میں 70 آخرت میں پوری کرے گا. 1000 مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں داخل ہوتے ہوئے حضور کے خوشبودار کندھے سے کندھا چھو جائے گا. بس اس درود پاک کو لازم کر لو, کارڈ بھی لے لو اور اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ ہماری زندگیوں کو آسان کر دے, آسان کر دے, ہماری موت کو آسان کر دے, ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے, طاہر صاحب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے. جملہ عبداللہ جتنے لوگ ہیں اللہ پاک حنیف کی شادی میں اللہ آسانیاں پیدا کر دے. جملہ لوگوں کے جتنے معاملات ہیں اللہ اپنے حبیب لبیب کے لعاب دہن کے صدقے سب کے لیے آسانیوں کے 70,000 دروازے کھول دے. خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بقول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوتن رنگ کی قبول منو دست دامان آل رسول, منو دست دامان آل رسول, منو دست دامان آل رسول. حضور سرور کائنات نے فرمایا جس کو جمعے کی جگہ پر اثر ہو جائے تو اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. آپ کو حج اور عمرے کا ثواب مبارک ہو. عصر کی نماز پڑھ کے جائیے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم